نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر آیت وار اس طرح ہے۔ آیت 28 کا ترجمہ: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے حالانکہ تم مردہ تھے؟ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ آیت 29۔ اسی نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں درست کر کے 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 28 اور 29 کا۔ اس کی تفسیر آیت وار اس طرح ہے۔ آیت 28 کی تفسیر: قدرت کی ہمگیری اور خلق و تصرف کا ثبوت۔ اللہ کے انکار کرنے کی یا اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، جبکہ تم کو اللہ ہی نے خلقت وجود سے سرفراز فرمایا۔ سورہ طور کی آیت 35 اور 36 میں فرمایا، کیا یہ بلا کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا یہی پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے زمین و آسمان بنائے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں کرتے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، دیکھو انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ سورہ غافر کی آیت 11 میں فرماتا ہے اللہ رب العزت، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا، یعنی تم باپوں کی پیٹھوں میں کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، پھر وہی تمہیں مار دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ حالت عدم کو بھی موت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری موت طبعی ہے۔ اسی طرح دنیوی زندگی پہلی زندگی ہے اور زندگی بعد الموت دوسری زندگی۔ آیت نمبر 29 کی تفسیر: دلائل قدرت کا بیان۔ پہلی آیت میں انسان کے اندر پائے جانے والے دلائل کا بیان تھا۔ اس آیت میں روزمرہ کے مشاہدے میں آنے والے دلائل قدرت کا بیان ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، دیکھو خالق ہی کو اپنی مخلوق کا علم ہے، وہ بڑا باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ پہلے زمین بنی، پھر 7 آسمان۔ ہر عمارت کا یہی اصول ہے کہ پہلے نیچے سے بنائی جاتی ہے، پھر اس کی چھت تیار ہوتی ہے۔ اس کی تائید سورہ فصلت کی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ فصلت کی آیت 17 اور 19 میں فرمایا، آپ فرما دیں تم اپنے خالق کو نہیں مانتے جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو رب العالمین ہے۔ اس نے زمین پر اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، اس میں برکت رکھی اور اس سے روزیاں پیدا کی۔ یہ سب کچھ 4 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ میں ہو گیا۔ اس میں پوچھنے والوں کے لیے تشفیع ہے۔ پھر اللہ نے آسمان کا قصد کیا
وہ دھواں پانی کی بھاپ تھا، اس سے ایک آسمان بنایا، پھر ایک آسمان سے 7 آسمان بنا دیے۔ ان کی پیدائش جمعرات اور جمعے کو ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت 30۔ ترجمہ: اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین میں بد امنی پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ ہم تیری تعریفوں کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری قدوسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا، جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں۔ آیت 30 کی تفسیر۔ اللہ کا احسان عظیم ملاحظہ ہو کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کے مقام کی بلندی کا اظہار شروع کر دیا۔ ان کا ذکر خیر فرشتوں کی اعلیٰ جماعت میں ہو رہا ہے، اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، یعنی انسان یک کے بعد دیگرے جانشین ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور صدیوں اور قرنوں تک جانشینی باقی رہے گی۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، انہوں نے ایک ادھم مچا رکھا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی سرکوبی کے لیے ابلیس کو بھیجا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جنوں کو مار کر جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ غالباً اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا، کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون ریزی کرے گا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ فرشتوں کی یہ بات بطور اعتراض کے یا حسد کے نہ تھی، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، بلکہ جب اللہ نے انہیں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی اور انہیں کسی قرینے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ مخلوق خون ریز ہوگی، تو اس وقت انہوں نے رب کی مصلحت معلوم کرنے کے لیے یہ سوال اٹھایا تھا، تاکہ وہ راز کھل جائے جو اب تک ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ پس ادب و احترام سے درخواست کی کہ اے رب، ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ اگر عبادت کی مصلحت ہے تو ہم دن رات تسبیح و تحلیل، تعریف و توصیف اور تقدیس و تنزیہ میں مصروف رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں فساد و خون ریزی سے بھی نفرت ہے۔ پھر ایسی نئی مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے جن میں انسان نما درندے بھی ہوں گے؟ کیا ہماری عبادت کافی نہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خون ریزی کے باوجود بھی اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں۔ اس میں جو مصلحتیں ہیں ان کا مجھ ہی کو علم ہے، تم کو نہیں۔ میں اسی مخلوق میں نبی اور رسول پیدا کروں گا، اس میں صدیق و شہداء بھی ہوں گے، عابد و زاہد بھی ہوں گے، ابرار و مقرب بھی ہوں گے، باعمل علماء اور صلحاء بھی ہوں گے، اللہ کے آگے سر جھکانے والے محب رب اور جانثاران رسول بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے بندوں کے عمل لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے جب بھی وہ نماز میں مصروف تھے، اور جب آئے ہیں جب بھی۔ عمل لکھنے والے فرشتے باری باری آتے جاتے ہیں اور عصر و صبح کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر لکھنے والے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں اور چھٹی والے فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے اللہ کی طرف چڑھا دیے جاتے ہیں۔ گویا فرشتوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جس مخلوق کی پیدائش کی حکمت کی تمہیں جستجو تھی، اس میں یہ حکمت تھی جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو۔ رہی تفصیلی مصلحت، اس کا اللہ ہی کو علم ہے، فرشتوں کو نہیں، اور اسے فرشتوں پر ظاہر کرنا بھی مصلحت کے خلاف ہے۔ تسبیح و تقدیس کی تفسیر۔
تسبیح و تقدیس سے حمد و صلات اور طہارت و عظمت مراد ہے۔ تسبیح سبحان اللہ اور تقدیس نماز ہے۔ اس سے سبوح و قدوس ہے، یعنی اے اللہ ہم تیری پاکی کا اظہار کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور تیری طہارت و عظمت کے قائل ہیں۔ سرزمین حرم کو ارض مقدسہ مطہرہ پاک کہا جاتا ہے۔ اب یہ معنی ہوئے کہ ہم تجھے ہر قسم کے ظاہری و باطنی عیبوں سے، کمیوں سے اور ہر طرح کے شرک سے پاک جانتے ہیں۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔